حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنیں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے اور خوشی ایک عارضی چیز ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک پوشیدہ معنی ہوں جو انکار کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں، الفاظ کی گرفت اور زندہ انقلابی مٹی کے طور پر جو آزاد مرضی اور تقدیر کے ساتھ چلتا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ مغرور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہے۔ جب معاملہ خدا کے سپرد کر دو تو معاملے اور خدا کے درمیان میں سے نکل جایا کرو۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ میری نظر میں ایسے ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ جن لوگوں کی سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر شخص روزانہ اپنے کردار پر پردہ ڈال کر کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا حقیقی آغاز ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو اضطراب اور انتشار پیدا ہوگا، اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ جب زمانہ امن کا ہو اور حالات جنگ جیسے ہوں تو سمجھ لینا عذاب قریب ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں قطرہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری نظر اڑتے وقت بھی اپنے آشیانے پر لگی ہوئی ہے تو پرواز ہی کیوں کرتے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو ترقی کا نام ہی نہ لو۔ انا کا حتمی مقصد کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ بے وقوف رہنے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔
غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوں تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو، تو وہیں خوشی غم کو جلا دے گی۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں سے زیادہ ہسپتالوں میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ منہ کا سننا چھوڑ دو، آنکھوں کا پڑھنا سیکھو۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ تعلیم آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں، پورا درخت ہوتے ہیں۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب تک تمہارا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ جہاں عشق ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.